السلام علیکم۔ آپ میں سے جو لوگ کرپٹو ٹریڈنگ کے بارے میں جانتے ہیں تو بہت جو لوگ نہیں جانتے وہ ہمارے ساتھ آج سے جڑ جائیں۔ ہم آج بیسک سے شروع کریں گے اور انشاءاللہ ہم مکمل کرپٹو ٹریڈنگ کورس سیکھیں گے، جس کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنا پیسہ انویسٹ کریں، کسی کا پیسہ انویسٹ کریں اور وہاں سے پروفٹ بنا سکتے ہیں اور مکمل طور پہ ٹریڈنگ کو سیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے انٹروڈکشن۔ سب سے پہلی جو چیز ہے جو آپ کو سمجھ آنی چاہیے وہ ہے واٹ از کینڈل اسٹک اور واٹ از کینڈل اسٹک چارٹ پیٹرن۔ کینڈل اسٹک کے بارے میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ جو آپ کو چارٹ پہ فینسی لائنز نظر آ رہی ہیں نا، ان کو ہم کہتے ہیں کینڈل اسٹک۔ اب جو مجموعی طور پر آپ کو جو کینڈل اسٹک نظر آ رہی ہیں ان کو ہم مجموعی طور پر کہتے ہیں کینڈل اسٹک چارٹ پیٹرن۔ آپ کے لیے میں نے اردو میں اسکرپٹ تیار کیا ہے، انشاءاللہ آپ کو میں ٹوٹلی سمجھاؤں گا۔ چارٹ پیٹرن ایک مقبول پیٹرن ہے جو تکنیکی تجزیہ میں مالیاتی اثاثوں جیسے اسٹاک، کرنسیوں یا اشیاء کی قیمتوں کی نقل و حرکت دیکھنے اور اس کی تشریح کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ مارکیٹ کے جذبات کے بارے میں قیمتی بصیرت فراہم کرتے ہیں اور تاجروں کے اثاثوں کی خرید و فروخت کے بارے میں باخبر فیصلے کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ ایک تاجر تھے جنہوں نے 18ویں صدی میں چاول کی پرائس کو ایکسپیکٹ کرنے کے لیے، اس کی قیمت کو مارکیٹ میں سمجھنے کے لیے کینڈلز کا استعمال کیا تھا۔ اب یہ بہت ہی ایکسٹینسو لیول پہ استعمال کیا جاتا ہے، سب ٹریڈر اس کو یوز کرتے ہیں۔ ہر ایک کینڈل سٹک جو ہوتی ہے نا وہ ایک مخصوص وقت کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہے، یعنی جو گھنٹہ، 30 منٹ، 15 منٹ یا 4 گھنٹے، ایک دن یا ویک کی ہم جو ٹائم سلیکٹ کرتے ہیں وہ اس وقت کی پرائس کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے اور ہمارے ساتھ معلومات شیئر کرتی ہے۔ اسی طرح ہر کینڈل جو ہے ہمیں 4 پوائنٹس کے بارے میں بتاتی ہے۔ پرائس یعنی افتتاحی قیمت، کلوزنگ آف پرائس یعنی اختتامی قیمت، اور ہائی اور لو۔ کینڈل کی باڈی کی وضاحت افتتاحی یعنی اوپننگ اور اختتامی یعنی کلوزنگ پرائس سے ہوتی ہے۔ اگر اختتامی قیمت جو ہے وہ افتتاحی قیمت سے زیادہ ہو، کیا مطلب؟ یعنی کلوزنگ پرائس جو ہے وہ اوپننگ پرائس سے زیادہ ہو، کینڈل جو ہے رنگین ہوگی، یعنی چارٹ پیٹرن کے اندر اس کا جو کلر ہے وہ گرین ہوگا۔ اس طرح کی کینڈل کو ہم بلش کینڈل کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کلوزنگ پرائس کم ہوتی ہے اوپننگ پرائس سے تو کینڈل ریڈ ہوتی ہے۔ اس طرح کی کینڈل کو ہم بیرش کینڈل کہتے ہیں۔ یہ مارکیٹ کی نیگیٹیوٹی کو بیان کر رہی ہوتی ہے، یعنی مارکیٹ اوپر سے نیچے آیا ہے۔ جو کینڈل کی باڈی پر لائنز ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں وگزز یا شیڈو۔ وہ بیسیکلی ہائی پرائس اور لو پرائس کو ریپریزنٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ جو لکیر یا وگز باڈی کی اپ سائڈ پہ ہوتی ہے وہ ہائی پوائنٹ کو ظاہر کر رہی ہوتی ہے، اور جو وگز یا شیڈو باڈی کے لو سائڈ پہ ہوتا ہے وہ لو پرائس کو ریپریزنٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اسٹک کے نمونے مخصوص فارمیشنوں میں ترتیب دی گئی متعدد موم بتیوں یعنی کینڈل سے بنتے ہیں۔ یہ پیٹرن ممکنہ رجحان کی تبدیلی، تسلسل پیٹرن یا مارکیٹ میں غیر فیصلہ کن ہونے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تاجر ممکنہ تجارتی مواقع کی نشاندہی کرنے اور خرید و فروخت کے سگنل پیدا کرنے کے لیے مختلف موم بتیوں یعنی کینڈل کے نمونے استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ ڈوجی، ہتھوڑا یعنی ہیمر کینڈل، انگلفنگ کینڈل اور بہت سی دوسری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کینڈلز ہوتی ہیں یہ ہمیں ممکنہ پرائس کے رجحان کو بتاتی ہیں، یعنی پرائس اپ ٹرینڈ میں جائے گا یا ڈاؤن ٹرینڈ میں جائے گا۔ بیسیکلی کینڈلز کا جو چارٹ ہوتا ہے نا، اس کے تجزیے سے ہمیں مارکیٹ کا پتہ چلتا ہے کہ مارکیٹ میں چل کیا رہا ہے، پاسٹ میں کیا ہوتا رہا ہے، اور کینڈلز ہمیں شو کر رہی ہوتی ہیں کہ ممکن ہے کہ فیوچر میں ایسا ہو۔ پھر ہم اس انفارمیشن کو انڈیکیٹر کے ساتھ مرج کرتے ہیں اور ٹریڈ لیتے ہیں۔ یعنی اس کا جو کلیکٹیولی مطلب ہے کہ کینڈلز جو ہیں وہ ہمیں پرائس کے رجحان کے بارے میں بتاتی ہیں، جس سے ہمیں آسانی ہوتی ہے کسی بھی پرائس کو ایکسپیکٹ کرنا، جس سے ہم ایک ٹریڈ اچھی لے سکتے ہیں، اس میں ہم پروفٹ لے سکتے ہیں۔ آج کے لیے ہی اتنا ہی، انشاءاللہ اب کل سے سٹارٹ کریں گے ہم کینڈلز کی ٹائپ کے بارے میں اور ان کے انٹرپریٹیشن وہ ہمیں کیا بتاتی ہیں۔ جب ہم چارٹ پہ وہ ہمیں نظر آتی ہیں تو ان کا کیا مطلب ہوتا ہے اور ہمیں کہاں کہاں کون سی کینڈل نظر آئے گی۔